اس لیے بھائی عوام اہل سنت اللہ دا واسطہ پتر اپنے ایمان دی حفاظت کرو. اس آیت سے اس نص سے پتہ چلا کہ الذین آمنوا سے پتہ چلا کہ کوئی ہندو ولی ہو سکتا، کوئی عیسائی بھی ولی ہو سکتا، کوئی بد مذہب اور بد عقیدہ بھی ولی ہو سکتا، لیکن دم تو عیسائیوں کو ہی کران ٹر جاندے ہو یار. اللہ معاف فرمائے ہے. اینے مسلمان نہیں اتنے عیسائی نہیں ہوں جنہیں مسلمان گئے ہوں. اللہ پتر اپنی حفاظت میں رکھے. اگر کوئی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کوئی بیماری بھائی مر جائیو، لیکن کدی کسی عیسائی کل دم کران جائیو. کل کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھانا جا کے عیسائی کا دم کران ٹر گئے. اس منوز نے کیا دم کر، مشرک نے جو لم یلد ولم یولد کا انکاری ہے، وہ کیا دم کرے گا؟ مر جانا ہے ایسی بیماری میں. لیکن کبھی کسی ایسے شخص کے پاس دم کروانے جانا، لیکن وہ اتوار نو بھائی وہ 12 پتھر دم بھی نہیں بولنا چاہیے اس پہ. انہیں وہ نہیں ہوں جنہیں اسی پہنچے ہونے ہوتے. ایسی بے یقینی ہے، کیونکہ پھر بات وہی ہے کہ کام ہی نہیں ہوا، مقصد ہی بدل گیا آستانوں خانقاہوں کا. اللہ حضرت آستانہ خانقاہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں سیکھا سکھایا یہ جاتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی. میں بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. جن کے دم قدم سے یہاں تصوف پھیلا پھلا پھولا، بڑا کام ہوا، رونقیں لگیں، دیے جلے، چراغاں ہوا حضرت، نور اسلام پھیلا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے. اور فرماتے کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے. کہتے علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان قابو میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر قابو میں رکھو، لیکن اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ تو پھر اپنے خیال قابو میں رکھو. کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. درخت تھا لیکن خشک ہو گیا، ٹیک لگائے بیٹھے. کہتے میں جا کے لوگوں میں بیٹھ گیا، لیکن اندر اب بات چل رہی ہے. فرید اینا سفر کیتا لیکن ٹائم ہی ضائع کیتا. یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے، جس کے فیوز و برکات سے درخت ہرا نہ ہو. جو درخت کو نہیں ہرا کر سکا وہ تیرے دل کی دنیا کیا بدلے گا. چل ہوں آ گیا ہیں تو بہ جا. چلیے بس اٹھ کے ہوں. بابا صاحب فرماتے حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا خیال جان وہ جو نور اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرنا. کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے اس خشک تنے پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ تنا سرسبز و شاداب درخت میں بدل گیا. ٹہنیاں نکل آئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ گیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی اور پھر خشک، پھر نگاہ ڈالی پھر سرسبز و شاداب، پھر نگاہ ڈالی پھر خشک، پھر نگاہ ڈالی پھر سرسبز و شاداب، پھر نگاہ ڈالی خشک. کہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں 3 بار. وہ جس کے لیے میں نے اعتراض کیا تھا کہ اے کیویں دا ولی ہے کہ درخت نہ ٹول آئے اور درخت خشک رہ جائے. 3 بار آپ نے اس کو ہرا کیا. کہتے ہیں اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے اوہ فرید کوئی تو اتنی دور سے بندگی سیکھنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا، تو اتنی دور سے فقر سیکھنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب کہتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے عرض کی حضور اس میں لڑائی کے لیے کون سی بات ہوئی. تو آگے سے خواجہ غریب نواز فرمانے لگے فرید تو بیٹھا خیال کر رہا ہے کہ ایک ویندا ولی ہے کہ درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے. دیکھ میرے رب نے میری آنکھ میں اتنی طاقت رکھی ہے، میں نے 1 نہیں، میں نے 2 نہیں، میں نے 3 بار یہ خشک درخت تجھے ہرا کر کے دکھایا. لیکن فرید کمال ہے نہیں کہ بندہ خشک درخت نو ہرا کر دے، بلکہ کمال ہے کہ بندہ رب دی رضا تے راضی ہو جائے. اور فرید میں اس کو ہرا کر سکتا ہوں، کر کے بھی دکھایا ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ ہرا نہ ہو، یہ خشک رہے. تو فرید کمال یہ نہیں کہ وہ ہو جائے جو تو اور میں چاہتا ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں جو وہ چاہتا ہے.
اور اگر صاحب کر کے دکھانا کمال ہوتا تو میرے امام پاک کربلا میں کر کے دکھاتے ضرور ہے. امام علی مقام کربلا میں کر کے دکھاتے ضرور ہے. بڑا بڑے مواقع آئے لیکن امام صاحب یہی فرماتے رہے جے او ساڑے دکھ وچرا. اس لیے پتر مقصد و موضوع بدل گئے چیزوں کے. کچھ تھا بن کچھ گیا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت علم کی طرف واپس آؤ. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سٹیجوں پہ سنجیدگی لائیں, اپنے سٹیجوں پہ علم لائیں. دیکھو نا صاحب میں پھر کی کہاں ساڈا ہی قصور ہے نا. ایک نکے جے ٹریڈے نے پورا سٹیج کنٹرول کیتا ہوں اور اسی حضرت جی صرف نحو شرح میر نحو میر شرح جامی قدوری بیضاوی ہدایہ جلالین والے چپ کر کے تھلے بیٹھے ہوں. یہ قصور ہے. قصور کدا ہے منڈا سونا کادلی پڑی ہی جلالین جاؤ پھر ویچ آئیے چل کے انہوں وہ پتیسا پتوسا کھا لینے ہیں. قصور ساڈا ہے انہاں دا تے نہیں کوئی قصور ہے. قصور ساڈا ہے. وہ جو اسم کی تعریف نہ کر سکے, وہ جو فعل کی تعریف نہ کر سکے, وہ جو حرف کی تعریف نہ کر سکے, وہ جناب کردہ تو ہی تو میں تھلے سنتاں پھر اگ لائیے ساری جلالین ہدایہ بیضاوی قدوری شرح میاں تو عامل نحو میر سراجی میبزی ویچانے ساری چل کے جو کو کہے گا ہی کہاں گے ہی پڑھے ہی کوئی نہیں تاں چپ کر کے بہ رہے ہیں سر پڑھے ہیں نہیں ہے اے ہی مفتی اعظم کستن تو نہیں ہے حضرت. اس لیے حضرت صاحب اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. ساڑھا قصور ہے کسی اور جناب نکتہ دین لگا. نکتہ تو کہ تو دینا تو شیر سے نہ جڑا تیرا گاؤں تو نکتہ دینا ماما. وہ جڑے نکتے دینا لے انہیں سارے تھلے بیٹھے ہیں. ہمارا اپنا قصور ہے. ساڑھا قصور دیکھنا. میں بس آخری بات قبلہ پیر و مرشد تشریف لے آئے. اگر یہ عوام اہل سنت ہے ان سے پوچھا جائے چلو نعت خوانی ہے نا اس وقت 98% اہل سنت کا دین مذہب نعت خوانی ہے ٹھیک ہے جی, باقی تو 2% ہی ہے سارا. 98% نعت خوانی ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں کتنی بڑی ڈنڈی ہے. اگر یہ جتنے بیچارے سادہ دل سامنے بیٹھے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمانہ نبوت کے نعت خانوں کا نام بتاؤ تو نعت خانوں کا نہیں انہوں نے ایک ہی درجہ ہے اور وہ کیا ہے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ. لیکن حضرت اگر ہم بزرگوں کی بارگاہ میں رجوع کریں, ہم علماء کی طرف رجوع کریں اور ان سے سوال کریں کہ حضور ذرا زمانہ نبوت دے نعت خانہ دے نعت دسو تو وہاں بات ہی کچھ اور ہے. اور وہاں کیا لکھا ہے سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. کتنی بڑی ڈنڈی ہے سٹیجوں پہ. نہ کوئی نہیں لیندہ حضرت لیکن کتابیں کیا کہتی ہیں سید الشعراء حضرت حسان کے بھی استاد, حضرت حسان کے بھی سردار سید الشعراء. اب اگر میں نام لینا شروع کروں ایک طویل لسٹ ہے صحابہ علیہم الرضوان میں نعت خانوں کی. ادھر سب کے سردار کون ہیں عبداللہ بن رواحہ. لیکن صرف حضرت صاحب اس لیے سٹیجوں پہ ان کا نام نہیں لیا جاتا کیونکہ صرف نعت خان نہیں سانو ایک مجاہد بھی سن, صرف ایک نعت خان نہیں تھے وہ جرنیل بھی تھے, صرف وہ نعت خان نہیں تھے وہ ایک کمانڈر بھی تھے, صرف وہ نعت خان نہیں تھے وہ تلوار والے بھی تھے. 3000 کا لشکر دے کے نبی علیہ السلام نے موتا روانہ کیا. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ 3000 کا وہ پاکیزہ ترین لشکر لے کے موتا پہنچتے ہیں, آگے لائن میں 1,00,000 رومی کھڑے ہیں. حضرت مجلس شورا بیٹھی, میٹنگ بلوا لی گئی. اس میں بات یہ ہوئی کہ پیچھے مدینہ طیبہ اللہ کے پاک رسول علیہ السلام کی جناب میں کسی کو بھیجا جائے. اللہ دے رسول 80-3,000 پہنچے ہیں لیکن اگے 1,00,000 کھلوتے ہیں, 97,000 وہ ہم سے زیادہ ہیں.
تو کچھ اور پیچھے سے فوج بھیجی جائے. حضرت عبداللہ بن رواحہ ہی بولے حضرت. آپ نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے؟ کیا جب نکلے تھے تو یہ سوچ کے نہیں نکلے تھے یا ماریں گے یا مر جائیں گے, یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے؟ اب پیچھے سے مدد مانگ رہے ہو. آؤ سامنا کرو. 3000 کا لشکر لے کے 1 لاکھ سے لڑ پڑے حضرت. پھر وہی ہوا, حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید, حضرت جعفر شہید, حضرت زید شہید. اور پھر پہلی جنگ جو بطور کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لڑی. اگر نعت خوانی کی آپ بات کرتے ہیں تو ادھر بھی اتنی ڈنڈی ہے. یہ صرف عبداللہ بن رواحہ کا نام امت کو اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ وہ صرف نعت خوان نہیں سی, تلوار والا نعت خوان سی. اگر سیدنا حسان بن ثابت نے لکھا, اور لکھا امت عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑا بڑا کچھ ہے. وہ جب اس منافق نے نبی علیہ السلام کے دراز گوشت نے جب وہ پیشاب کیا اور اس نے اپنے منہ پہ وہ کپڑا رکھ لیا, اور کیا جو اس نے چلو بولا میرا دل نہیں مانتا میں بولوں, کون تھا جس نے اس کے منہ پہ مکہ دے مارا؟ کون تھا؟ ہاں جی, عبداللہ بن رواحہ. اور آپ نے فرمایا او منافق تو گندا ہے, تیرے اندر گندگی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو کستوری سے بھی اعلیٰ ہے. الجہاد 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 الجہاد. ڈنڈیوں پر ڈنڈیاں ہیں حضرت, ڈنڈیوں پر ڈنڈیاں ہیں. 98% اس وقت اہل سنت کا مسلک مشرب نعت خوانی بنی ہوئی ہے, لیکن ادھر بھی ڈنڈی ہے کہ صرف امت کو ایک ہی نام بتایا, حسان بن. ٹھیک ہے, بڑی شان سیدنا حسان پاکی ہے. پاکستان میں کوئی عبداللہ بن رواحہ نعت اکیڈمی؟ سیالکوٹ میں بھی حسان بن ثابت نعت اکیڈمی ہے, لاہور میں بھی ہے, فیصل آباد میں ہے, اسلام آباد میں ہے, پنڈی میں ہے, کراچی میں ہے کوئی عبداللہ بن رواحہ نعت اکیڈمی؟ کیوں ایسا ایک امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا؟ صرف ایسا ہی کہ جب عبداللہ بن رواحہ دا نام لیا تو پھر امت نو تلوار لوی دسنا پینا ہے, پھر تلوار دا نام بھی لینا پینا. بس آخری بات, آپ لیں یا نہ لیں, ہم بتائیں یا نہ بتائیں امت کو, لیکن کتابیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں اور لنگر کھانے والی امت, اور تمہارے نبی نے لنگر کھایا کب تھا؟ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کی گئی, اما جان اللہ کے رسول کے گھر کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ صرف زوجہ نہیں, محبوب خدا کی محبوبہ ہیں آپ. ذرا کوئی اللہ کے رسول کے گھر کی بات سنائیں. مفہوم حدیث فرمایا سن پھر 3 چن لنگ جاندے سن تیرے پاک رسول دے گھر چولہا بلدا, بات ختم جی. لیکن اسی پاک گھر کے لیے لکھا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا, آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی ذاتی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد 12 تھی. حضرت 3 مہینے چولہا بلیا, بلکہ ایسی راتیں بھی خاندان نبوت پہ آئیں کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا, لیکن تلوارہ کی نیاں. لیکن دیکھ لو حضرت صاحب کتنے امت کھلا رہی ہے لیا. میں اسی پہ بات ختم کروں گا. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے. حضرت صاحب تاڑے سٹیج نے اپنے سٹیج لو, تسی 8 سال پڑے ہو, تانو حضور نے فرمایا ہے کہ علماء میرے وارث نے کیوں اینج کر کے بہ رہندے تھلے, انہوں دئیے انہوں ڈیلیور کریے کچھ. ساڑی ڈیوٹی سی ادعو الہ سبیل ربک بالحکمہ, کنے بلانا ہے؟ سانو آڈر ہے بلانا. کیوں بہ رہے ہیں اسی؟ اور وہ ایک چنچنوں جی حضرت جی انہیں رولا پایا ہوں حضرت, لہو اپنے سٹیج واپس. کل حضور نو کی نو کھانا جے جا کے اسی کیوں چوپا سارے دے سارے سب ان کی رہ گیا ویکھن لی پیچھے, تباہ ہو چلے سارے دے سارے. ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا, فرمایا پھر میرا اسلام غریب ہوئے. صاحب راوی نے حدیث تو روایت کر دی, لیکن وہ یہ نہیں بتا سکا کہ جب یہ حدیث اللہ کے رسول فرما رہے تھے تو کیفیت کیا تھی. ان الاسلام بدا غریب, جدو میں اسلام نو لے کے نکلیا اسلام غریب سی. پھر فرمایا وسیعود غریبا, پھر وقت آئے گا میرا اسلام غریب ہو جائے گا. اللہ قرآن تو یہاں بات مکمل کر ہی نہیں رہا, اور قرآن نے آج تک کبھی کوئی نامکمل بات کی بھی نہیں ہے. قرآن بات مکمل کرتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اس پہ کام ہی کوئی نہیں ہوا, ادھورا کام ہوا, اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا
کہ جننے ننگے تے جننے حضرت جی 5 سال بعد نہان والے تے گالاں کڈن والے سی ولی بنا چھڑے، کیونکہ بات ہی آدھی بتائی نہیں، ان کو بتایا نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ کوئی بے نماز ولی ہو سکتا ہاں جی، کوئی کپڑوں کے بغیر ولی ہو سکتا، کوئی بلنگیاں تے ننگیاں گالاں کڈن والا ولی ہو سکتا، لیکن یہاں تو سارے ہم نے بنا دی ہے، اور اس کا خمیازہ اہل سنت بھوگت بھی رہی ہے، پھر اس کا نقصان ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی عزت بھی ہے، ان کی شان و شوکت بھی ہے، اور وہ علماء جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا۔ اب یہ مثلا نوام اہل سنت بیٹھی ہے تو انہوں نے سراجی نہیں پڑھی کوئی، جو علم میراث پہ لکھی گئی کتاب ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے سراجی پڑھی نہیں کوئی، لیکن پھر بھی نہ پڑھنے کے باوجود ان کو کم از کم اتنا ضرور پتہ ہے کہ جس کسی کو حصہ ملتا ہے نا میراث میں سے، تو صاحب میراث کا ہوتا کوئی خاص ہی ہے، وہ ہوتا کوئی بھائی راہ چلتے کو تو نہیں حصہ ملتا، محلے داروں کو تو نہیں ملتا، سارے رشتہ داروں کو بھی نہیں ملتا، حصہ اسے ملتا ہے جو بڑا کوئی خاص ہوتا ہے، اس کو حصہ ملتا ہے۔ اور حضور نبی علیہ السلام علماء کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے، تو کم از کم ان کو اتنا ہی بتا دیتے، لیکن کیونکہ کام ہی نہیں ہوا اس موضوع پہ، حصہ اس کو ملتا ہے جو خاص ہوتے ہیں، ہم نے بتایا ہی نہیں، یہ موضوع ہی نہیں چھیڑا کہ جو علماء ہیں وہ اللہ کے رسول کے خاص ہیں، اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں یہ میرے وارث ہیں، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے، لیکن کیونکہ اہل سنت میں حضرت کام ہی نہیں ہوا اس پہ، 95% کام ہم نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ کر دیا، اور وہ بھی ادھورا، اور پھر اس کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں کہ پیر راج کے امیر تے علم اور علماء راج کے غریب۔ کبھی آپ نے کسی پیر کو بھی مانگتے دیکھا ہے؟ جدو منگنے ایسی منگنے ہیں، کیونکہ کام ادھورا کیا، اگر مکمل کیا ہوتا اللہ کی قسم ہے 95% دکانیں بند ہو جانی تھی۔ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ پہلے قرآن شان ولایت بیان کر رہا ہے، پھر آگے قرآن معیار ولایت بیان کر رہا ہے، شان ولایت تو بتا دی لیکن معیار ولایت بتایا، اور پھر اس کا نتیجہ اہل سنت بھگت رہی ہے، اس کا رزلٹ پھر اہل سنت دیکھ رہی ہے، مسجدیں ویران، مدرسے، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ اللہ کا شکر، مسجدیں ویران، مدرسے اور مزار، عرصاں تے فجر ویلے، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اس میں حصے دار ہیں، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، لیکن حضرت یہ بھی بگڑتے بہت کچھ گیا ہے، لیکن یہ مکمل گل ہے، تھوڑا حوصلہ کریے، گڈی پھر ٹریک تے پا دئیے، کیونکہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں مدارس کے، باقی نہیں جی، باقی تو شان و شوکت، 4 لینڈ کروزراں، کدی کتے کدی کتے تے کدی کتے، لیکن ایتھے کی حالات نے، کدی اسی بل منگن گئے، کدی اسی مدرسین دیاں تنخواہاں منگن گئے، اور وہ امت جن کے نبی پہ سب سے پہلی وحی کیا اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی وہ امت جن کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب میں ایک آیت کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس امت کا یہ حال،
کہ علم والے نو منگن جانا پیندا ہے تے انہاں نو یاشیاں کٹدے نے پے اور علم والے دا کی حال ہے. چلو شکر ہے حضرت اپنی ذات واسطے نہیں لوکاں دے بوئے کھڑکاندے، رب دے دین واسطے کھڑکانے، لیکن یہ بھی تکلیف ہے. کیوں کھڑکانا؟ کھڑکائے نہیں انہوں نے بھی کہ عرس ہے بھائی، کھڑکائے کدی انہوں نے بھی کہ جی عرس ہے تے اسی کھڑکانے ہیں، فیس دینی ہے، بل دینا ہے، امام صاحب دی تنخواہ دینی ہے، مدرسین دی تنخواہ دینی ہے، سردیاں آ گئی نے کوئی. پھر ایسا میں میاں محمد بخش صاحب یاد آتے ہیں، دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے، کتھوں نے آواں عمر بہادر جڑا نو سینے لو. علم کی شان بیان کی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا، اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا، شریعت مجھے اس کی اجازت دیتی تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کھلاتا کہ علماء کی شان کیا ہے. علماء کی شان کیا ہے؟ علم کی شان ہے، علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا. لیکن ایسا بیٹھے وہ آلے کہ ساڑھے وہ بابے ہوری جڑے دوجی واری پانی بھی منگن تے نوں گل پہ جائے، وہ بھی مسجد چاہ کے مولوی صاحب دے گل پہ ہوندے. وجہ کیا ہے؟ کام نہیں. کام ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہ بھی آدھا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ بھی کام ہوا ہوتا. 95% دکانہ بند ہوئی. ہم نے خود، ہم ان کے وہ بنے ہیں، وہ کیا لفظ بولتا ہے، چلو میں کوئی سخت نہ بول جاؤں، ساکی صاحب نے کیمرہ بھی لایا، ہم خود ان کے معاونین ہیں. حضرت الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ امام احمد بن حنبل جی مجتہد ہیں، مذہب رکھتے ہیں. آج بھی سعودی عربیہ میں بہت زیادہ حنبلی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ حنفی، پھر حنبلی، پھر شافعی، پھر مالکی. ایک طاقتور مذہب ہے حنبلی. فقہ میں یہ امام احمد بن حنبل کے تابع ہیں. چھوٹی شخصیت میں بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل ہے.